إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان اچھا بننا چاہے تو اچھا بھی بن سکتا ہے، اور اگر اچھا بننا نہ چاہے تو وہ پھر برا بن جاتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات رکھے ہیں، ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسی لیاقت رکھی ہے کہ یہ اچھا ہونا چاہے تو یہ فرشتوں سے بھی اچھا ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اور اگر یہ اچھا ہونے کی فکر نہ کرے تو اس کو برا ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہونے کی فکر نہ کرنے سے وہ برا بنتا چلا جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک زمین پر اگر آپ ہل چلائیں گے، بیج ڈالیں گے، کوئی اچھی فصل اگانے کی کوشش کریں گے، بونے کی کوشش کریں گے تو اس پہ اچھی فصل آ جائے گی. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، نہ ہل چلائیں گے، نہ پانی دیں گے، نہ بیج ڈالیں گے، نہ توجہ دیں گے، تو وہاں پہ جھاڑیاں اگ جائیں گی، کانٹے اگ جائیں گے، سانپ اور بچھوؤں کے ڈیرے لگ جائیں گے. یہی ایک انسان کی کیفیت ہے، چونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے، مٹی کا حال بھی یہی ہے، انسان بھی مٹی سے بنا ہے. تو انسان کے مزاج میں بھی یہی ہے، اچھا کرنے کی کوشش کریں تو اچھا بن جائے گا، اور اچھا بننے کی فکر نہ کریں تو اس کو برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود برا بنتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تو وہ دور ایسا تھا کہ انسان شکل میں تو انسان تھا لیکن حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر تھا، حقیقت میں درندوں سے بھی بدتر تھا، حقیقت میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر تھا. اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا یہ تو جانور بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ لوگ کر لیا کرتے تھے. اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، ایک دو کئی بہنوں کو کٹھے نکاح میں رکھ لیا کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنجر اور ویران زمین پہ محنت فرمائی تو ایک عرصے تک محنت کرتے 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 ہمارے نبی کی محنت اور آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہی کو وہ رتبہ اور مقام دے دیا کہ تاریخ انسانیت اش اش کر اٹھی. اور تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ نہ پہلے ہوئے، نہ بعد میں ہوئے، نہ آئندہ ہوں گے. ساری دنیا کے قطب اور ابدال اور غوث جمع ہو جائیں، ایک ہمارے نبی کے ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی صحابی ادنا نہیں ہے، لیکن صحابہ آپس میں ادنا اور اعلیٰ ضرور ہیں. تو ہمارے نبی کے صحابہ میں جو ادنا صحابی ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ اونچا ہے یا حضرت معاویہ کا درجہ اونچا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز اچھے ہوئے یا حضرت معاویہ اچھے ہوئے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا بات کر رہے ہو تم، کیا بات کر رہے ہو تم؟ حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے نتھنے میں مٹی کا جو غبار آیا
وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ہمارے نبی نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا، ایک ایسی جماعت تیار فرمائی، ایک ایسی قوم تیار فرمائی کہ جن جیسی قوم آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ انسان کی صلاحیت ہے، اچھا بننے کی محنت کی جائے تو اچھا ہو جائے گا، اچھا بننے کی محنت کو چھوڑ دیا جائے تو برا ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، بنو عبد الاشہل قبیل خزرج کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کے موت پہ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ اف، اللہ کا عرش جس کے انتقال پہ لرز جائے، کانپ جائے، ہل جائے، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا اس کا درجہ ہوگا۔ اور پھر جب ان کے انتقال کی ہمارے نبی کو خبر ملی تو آپ نے دوڑ لگائی، تیز تیز آپ جانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے تیز تیز کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے اندیشہ ہے اگر ہم نے دیر کر دی تو کہیں فرشتے سعد کو غسل دے کر سعد کو غسل دینے کی سعادت وہ حاصل نہ کر لیں۔ آپ جلدی جلدی گئے اور آپ نے ان کو غسل دیا۔ جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، زمین پہ ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه المشیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسی چال چل رہے ہیں آپ کے پنجے تو لگ رہے ہیں، آپ کی ایڑیاں نہیں لگ رہی۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے پر اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک وقت ہے کہ یہ لوگ اللہ سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، کفر کی زندگی گزار رہے تھے، اندھیرے کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور ان کو پالش کیا اور ان کو چمکایا، ایسے چمک گئے کہ دنیا میں ایسا کوئی چمک ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے۔ پھر انسان کے اچھا ہونے کی جو ابتدا ہے، انسان کے اچھا ہونے کی جو ابتدا ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی عمارت کی ابتدا بنیادوں سے ہوتی ہے نا، چھت سے نہیں ہوتی، دیواروں سے نہیں ہوتی۔ مسجد کی ابتدا محراب سے نہیں ہوتی، مسجد کی ابتدا پلروں سے نہیں ہوتی، ستونوں سے نہیں ہوتی، گیلریوں سے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی ابتدا بنیادوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے بننے کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ جب دل اس کا چمک جائے اور دل اس کا منور ہو جائے اور اس کا دل ٹھیک ہو جائے اور سدھر جائے تو پھر دل کے سدھرتے ہی آٹومیٹیکلی اس کی آنکھیں سدھر جاتی ہیں، اس کی زبان سدھر جاتی ہے، اس کے کان سدھر جاتے ہیں، اس کی شرم کا قابو میں آ جاتی ہے، اس کا سارا وجود اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال ہوتا ہے جب اس کا دل ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کا سارا وجود خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، وہ دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دل کا بگڑنا کیا ہے؟ دل کا بگڑنا کیا ہے؟ دل کا بگڑنا کیا ہے؟ دل کا بگڑنا یہ نہیں ہے کہ اس کے وال بند ہو جائیں، اس کی رگیں بلاک ہو جائیں۔ دل کا بگاڑ یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ اوروں کو چاہنے لگے، اللہ کے نبی سے زیادہ اوروں کو چاہنے لگے، اس کی نگاہوں میں پیسے کی ویلیو ہو، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی ویلیو نہ ہو۔ یہ دل کا بگاڑ ہے۔ دل کا بگاڑ یہ نہیں ہے کہ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی یا اس کی دھڑکن سست ہو گئی،
بلکہ دل کا بگاڑ یہ ہے، جس بگاڑ کی وجہ سے سارا وجود بگڑتا ہے، وہ بگاڑ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے زیادہ اوروں کو چاہنے لگ جائے، اللہ پاک اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے نبی کی سنت کی پرواہ نہ کرے۔ اس کی نگاہوں میں نوٹوں کی قیمت زیادہ ہوگی، سنت کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس کی نگاہوں میں پیسے کی قیمت زیادہ ہوگی، سونے چاندی کی قیمت زیادہ ہوگی، زمینوں کی قیمت زیادہ ہوگی، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی قیمت نہیں ہوگی۔ جس کا دل بگڑا ہوا ہوگا، اس کے 500 روپے بھی گم ہو جائیں، اس کی ہائے نکل جائے گی، لیکن اس کی جماعت نکل جائے، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، وہ اللہ کے حکم دھڑا دھڑ توڑتا چلا جائے گا، لیکن دنیاوی نقصان ہو جائے تو واویلا شروع کر دے گا۔ یہ دل کا بگاڑ ہے، اور دل کا سدھار یہ ہے، دل کا سدھار یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے ہو، اللہ کے نبی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا کاروبار اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے نبی سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، انتظار کرو، تمہارا فیصلہ یہاں نہیں اوپر ہوگا۔ ایسے لوگ فاسق ہیں، اور اللہ فاسقوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ اللہ پاک سے ایسی محبت ہو کہ ساری کائنات سے زیادہ ہو، اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو کہ ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، بہت محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے مجھے۔ حضرت عمر کھری کھری کہتے تھے، لگی لپٹی نہیں کہتے تھے، کھری کھری کہتے تھے۔ تو اپنا مرض انہوں نے کھول کے حضور کو بتا دیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، آپ تو مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مجھ سے آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ، بس اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اور فرمایا عمر، اب جا کر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور ایسی ہو کہ ہر قیمت پر اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے انسان آمادہ رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی نفع، اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی دنیاوی نفع آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس دنیاوی نفع کو قربان کر دے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ کروڑوں قربان کیے جا سکتے ہیں، اللہ کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہو۔ ہمارے نبی کی ایک صحابیہ ہیں، انصار کے ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے، اسے بنو دینار کہتے ہیں، اس کی ایک عورت ہے۔ غزوہ احد میں ہمارے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو سارے مسلمان پریشان تھے، سارے مدینے میں کوہرام تھا کہ حضور شہید ہو گئے۔ لیکن جب بعد میں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام صحیح سلامت ہیں، تو پھر مدینے میں جا کر سکون ہوا۔ لیکن جب ہمارے نبی احد سے واپس تشریف لائے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، سب کی تدفین سے فارغ ہو کر بچے کچھ صحابہ کو لے کر آپ مدینے آ رہے تھے، تو مدینے سے بہت سے مرد عورتیں نکلے ان بچے کچے مسلمانوں اور نبی پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ تو جو لوگ استقبال کے لیے نکلے تھے، ان میں ایک عورت بنو دینار کی بھی تھی۔ سارے ہی لوگ حضور سے ملنے کے لیے بے چین تھے،
سارے ہی لوگ حضور کے دیدار کے لیے بے تاب تھے، لیکن اس عورت کی بے چینی اوروں سے کچھ زیادہ تھی۔ اور جب وہ استقبال کے لیے نکلنے والے نکلے تو یہ ان میں سب سے آگے آگے جا رہی تھی، تیزی کے ساتھ، بے سکونی بے چینی کے ساتھ آگے آگے جا رہی تھی۔ اچھا چلتے چلتے جب سامنے سے آپ علیہ السلام کا دستہ آتا ہوا اس کو دکھائی دیا تو جو پہلا دستہ تھا، جو پہلے لوگ آ رہے تھے، ان پہ جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بنو دینار کی عورت کہنے لگیں، بھائی اللہ کے نبی کی کوئی خیر خبر ہے؟ کہاں، اللہ کا شکر ہے بالکل سلامت ہیں، لیکن تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ کہنے لگی اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی حرج نہیں، دنیا سے تو سبھی کو جانا ہے۔ یہ کہہ کر اور آگے بڑھی، آگے گئی تو کچھ اور صاحب آ رہے تھے، ان سے پوچھا اجی حضور کی کوئی خبر ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے سلامت ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا، دنیا سے سبھی کو جانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ یہ کہہ کے اور آگے بڑھی، آگے اور صاحب آ رہے تھے، ان سے پوچھا حضور کی کوئی خیر خبر ہے؟ کہنے لگے ہاں جی اللہ کا شکر ہے حضور سلامت ہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے اس عورت کے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت ہے۔ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی تو کہنے لگی یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے سبھی کو جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، شکر ہے کہ حضور تو سلامت ہیں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی، سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام پہ نظر پڑی تو وہ زمین پہ بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل، اور آقا علیہ السلام کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جللو، میرے آقا، میرا باپ شہید ہوا، میرا بھائی شہید ہوا، میرا بیٹا شہید ہوا، سارے ہی شہید ہو جائیں، اگر آپ سلامت ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل کا سدھرنا کیا ہے؟ دل کا سدھرنا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے۔ اور دل کا بگاڑ کیا ہے؟ اور دل کا بگاڑ یہ ہے کہ مال کمانے کا شوق ہوتا ہے، مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں میں معزز بننے کا شوق ہوتا ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ دنیا میں معزز بننے کا شوق، دنیا میں بڑا بننے کا شوق، عہدے دار بننے کا شوق، پیسے والا بننے کا شوق، ایسا گھر ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا کاروبار ہو، اتنا پیسہ ہو، ایسی بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، بچے ایسی نوکریوں پہ ہوں، یہ سب دل کا بگاڑ ہے۔ اور دل کا سدھار کیا ہے؟ دل کا سدھار کیا ہے کہ ہر وقت دل جنت پہ اٹکا رہے، ہر وقت دل جنت میں اٹکا رہے، ہر وقت دل کو جنت میں جانے کا شوق لگا رہے، ہر وقت جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کا شوق لگا رہے، یہ دل کا سدھار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو ڈالا، محنت کر کے، اور جنت کے شوق کو ڈالا، جنت کا شوق۔ ایک صحابیہ ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، مجھے دورے پڑتے ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے۔ آپ نے فرمایا کہو تو دعا کر دوں، کہو تو جنت کی دعا کر دوں، جیسے چاہو کہو تو صحت کی دعا کر دوں، میری دعا کے بعد تیرے سارے دورے وورے ختم ہو جائیں گے، اور اگر کہو تو جنت کی دعا کر دوں اور دوروں کو برداشت کرو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ساری زندگی دورے برداشت کروں گی اور دوروں کی تکلیفیں سہتی رہوں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ یہ دل کا سدھار ہے کہ جنت کا شوق لگا رہے، جنت کی طرف دل کھنچتا رہے۔ جب غزوہ احد میں ہمارے نبی کی شہادت کی خبر اڑی تو صحابہ کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ کچھ صحابہ تو ایک دم بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، اور پہاڑ کے دامن میں آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، حضور چلے گئے اب کیا ہوگا۔ اور بعض ایسے تھے جن کو ایسا جوش آیا حضور شہید ہو گئے، پھر ہمیں جینے کا کیا حق ہے۔ ان میں حضرت علی بھی تھے، ان میں حضرت سعد بھی تھے۔ حضرت سعد اسی جوش اور ولولے کے ساتھ بھاگے کفار کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضور شہید ہو گئے تو ہم
جی کے کیا کریں گے، ہم رہ کے کیا کریں گے، ہم بھی جا کے حضور کے ساتھ مل جائیں۔ اس جذبے کے ساتھ بھاگے بھاگے کفار کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ صحابہ کے پاس نہیں، حضرت انس بن نضر اس جذبے کے ساتھ بھاگے بھاگے جا رہے تھے۔ ایک جگہ دیکھا حضرت سعد سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مایوس پریشان، تو فرمانے لگے الجنت الجنت ورب الکعبۃ یا سعد، اے سعد اللہ کی قسم احد پہاڑ پہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے، انی اجد ریحھا من دون احد، مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضور چلے گئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ تو دل کے سدھرنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، جنت کا ہر وقت شوق لگا رہے، شوق ہی نہ رہے کپڑے کیسے ہیں، گاڑی کیسی ہو، گھر کیسا ہو، شوق ہی نہ رہے، بس یہ شوق ہو اللہ راضی ہو جائے، جنت اچھی ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دل کا سدھار ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جائے اور ہمیشہ کے گھر کی طرف دل کھنچتا چلا جائے۔ غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ایک جگہ بٹھایا اور فرمایا جب میں اشارہ کروں گا نا پھر آپ نے حملہ شروع کرنا ہے، پھر آپ نے کفار کی طرف بڑھنا ہے۔ صحابہ بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کاشن دینے کے لیے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بخن بخن، واہ 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 واہ، اتنی بڑی جنت، زمین آسمان کی چوڑائی، اتنی بڑی جنت، یہاں تو چھوٹا سا گھر بھی کافی ہو جاتا ہے، اتنی بڑی جنت ملے گی، کتنے مزے آئیں گے۔ تو کہنے لگے بخن بخن، واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، آپ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے رجاء ان اکون من اہلہا، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی جنت والا بنا دے، جنت والوں میں مجھے بھی شمار کر دے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں انک اہلہا، تو جنت والوں میں ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر میں جنت والوں میں ہوں اور حضور نے گارنٹی دے دی ہے تو دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ دنیا میں تو رہنا ہے جنت بنانے کے لیے، جب جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس گندی دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ یہ کہہ کر اٹھے۔ اچھا اس وقت جب آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان کی جھولی میں کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا انک من اہلہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو ان کھجوروں کو پھینکا اور کہنے لگے لئن اکلت انا تمراتی ہذہ ان ہذہ لحیات طویلۃ، یہ چند کھجوریں کھاؤں، اس کو ختم کروں، اتنی دیر جنت کا انتظار کروں؟ نہیں بھئی یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، میں تو ابھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کھجوروں کو پھینکا، تلوار کو اٹھایا، کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ دل کا سدھار یہ ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے۔ آج تو ہم سارے دنیا کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، موبائل سیٹ ایسا ہو، موٹر سائیکل ایسی ہو، گاڑی ایسی ہو، گھر ایسا ہو، نہیں بھائی ہمیں تو جنت کا شوق ہو، جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے۔ یہ دل کا سدھار ہے۔ اور یہ دل کیسے سدھرے گا؟ یہ دل سدھرتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ یہ علاج بھی یہ کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی قاری کا، کسی بزرگ کا طے کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ علاج بھی ہمارے نبی نے بتایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ،
دل پر بھی زنگ لگتا ہے، دل پر بھی غبار آ جاتا ہے، دل پر بھی گندگی کی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ تو جیسے ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کپڑوں کو دھونے کے لیے صرف اور صابن ہوتا ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام میں یہ خصوصیت ہے، اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے، اللہ کے نام میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، بجھے ہوئے دلوں کو روشن کر دیتا ہے، سیاہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نام میں خصوصیت ہے، یہ اللہ کے نام کی خاصیت ہے۔ اور اہل اللہ کی صحبت بھی ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ اگر وہ کسی کو حاصل ہو جائے تو اس سے بھی دل منور ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے گھنٹوں بیٹھ کے تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبے نہیں کیے، تسبیحیں نہیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو وہ سارے درجات اور مقامات طے کروا دیے جو اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے طے کیے جاتے ہیں، جس کے لیے محنتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم اور آپ بھی اپنے دل کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، اگر دل سدھر جائے گا تو نگاہ خود جھک جائے گی، اگر دل سدھر جائے گا زبان خود قابو میں آ جائے گی، اگر دل سدھر جائے گا شرمگاہ قابو میں آ جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں دیندار ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، لیکن نگاہیں قابو میں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ بھائی نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں گڑبڑ ہے، دل میں گڑبڑ ہے۔ جس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہو اس کا ان پاخانے اور پیشاب سے بھرے ہوئے لوگوں کی طرف تھوڑی دل کھنچتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے واقف ہو، اللہ کی عظمت سے متاثر ہو، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا والوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ دنیا کے حسن و جمال پہ فریفتہ نہیں ہوتا، وہ سب سے حسن مطلق اور حسن حقیقی کا عاشق ہوتا ہے۔ دنیا گندی ہے، دنیا بیکار ہے، دنیا کچرے کا ڈھیر ہے، آخرت اصل ہے، اور دنیا کو استعمال کرنا ہے بقدر ضرورت، باقی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا ذکر بھی ہم کیا کریں پابندی کے ساتھ، اور اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کریں، اور خود بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں، ہر ایک کا ذہن بنائیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین کے مطابق زندگی گزارے اور اوروں پر بھی محنت کرے، اوروں کی بھی ذہن سازی کرے۔ تو بھی اوروں کی بھی ذہن سازی کریں گے نا، اوروں پہ بھی محنت کریں گے نا، جہاں بیٹھیں اس کے تذکرے کریں، ادھر ادھر کے تذکرے مت کریں۔ ہر تذکرہ دل پہ اثر چھوڑتا ہے، دنیا کا تذکرہ کریں گے دل پہ دنیا کا اثر آ جائے گا، دل اندھا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا، دل پتھر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عجیب بات فرمائی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ارے بھائی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو در و دیوار نظر نہیں آتے، اور پنکھے اور ٹیوب لائٹیں نظر نہیں آتی، اور فرش نظر نہیں آتا، اور کھڈا نظر نہیں آتا۔ دل اندھا ہو جائے تو اتنا بڑا اللہ بھی نظر نہیں آتا، اس کی عظمت نظر نہیں آتی۔ اس لیے آنکھوں کا اندھا ہونا اصل اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل اندھا ہونا دل کا اندھا ہونا ہے۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے جو جمعہ پڑھا مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی، سب سے پہلا جمعہ، اس میں آپ نے جمعے میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی ان اعمل عمل قلب، لوگوں سب سے بڑا اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے۔
سب سے بڑا اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے۔ تو آج ہم سبھی کے دل اندھے ہوئے ہیں، دنیا پہ مرے جا رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، پیسے سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، پیشاب اور پاخانے سے بھری ہوئی مورتیوں کی طرف دل کھنچتا ہے، اللہ کی طرف دل ہی نہیں کھنچتا، غیر محرموں سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی دل کی مردگی ہے اور یہی دل کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کو ٹھیک فرمائے، ہم خود بھی اس کو اختیار کریں اور ان کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔